اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. معزز سامعین، ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ شکر کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ کی نعمتیں بہت بڑی ہیں. اللہ کی نعمتوں کا بدلہ ہم سے ادا نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ خود ہم لوگوں کو یہ ادب، یہ طریقہ سکھائے ہیں اگر ہم بدلے میں اللہ کا شکر ادا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندو، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. قرآن پاک کی آیت دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بالضرور تم کو زیادہ دوں گا. لَأَزِيدَنَّكُمْ کا ترجمہ ہے ضرور بالضرور زیادہ دوں گا میں تم کو. یہاں دو تین باتیں ہیں. ایک بات، جتنا دیے اس سے زیادہ دیں گے. دوسری بات، پوری گارنٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ضرور بالضرور زیادہ سے زیادہ دوں گا. اتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو بولنے کی ضرورت نہیں، پھر بھی یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم ہے. تیسری بات، جو دیے وہی زیادہ دیں گے یا اس کے علاوہ اور نعمت زیادہ دیں گے. اور چوتھی بات، اللہ تبارک و تعالی زیادہ سے زیادہ دینے کا وعدہ فرما رہے ہیں. ممکن ہے کہ دنیا میں بھی دیں گے اور ممکن ہے کہ آخرت میں بھی دیں گے. یہ چار باتیں. سمجھ میں آئی بات؟
بات تو وہیں ختم ہو جانا تھا، اللہ دیے ہمیں شکریہ ادا کیے، بات ختم، لین ختم، دین ختم۔ اگر ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دینے کا سلسلہ جاری رہے تو اللہ دیں گے، ہم شکر ادا کریں گے، پھر وعدہ اللہ کا دیں گے، ہم شکر ادا کریں گے، دیں گے وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، تو شکر ادا کرنے کا ایک نتیجہ ہمارے سامنے نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ مال پر شکر ادا کریں گے تو مال کا سلسلہ جاری، صحت پر اگر شکر ادا کرو گے تو صحت کا سلسلہ جاری، وہ بھی پوری گارنٹی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ کی بے نیازی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کریں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا نہیں کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا پکڑ بہت سخت ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کر اس کا اگر کوئی بندہ شکر ادا نہیں کرتا ہے تو اللہ کو بہت غصہ آتا ہے۔ اللہ کو کیا آتا ہے؟ بہت غصہ آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو غصہ آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کی پکڑ کریں گے۔ پکڑ کیسے کریں گے؟ اس کی دو باتیں ہیں۔ ایک بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں ضرور شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے سزا دیں گے۔ ایک بات کیا ہے؟ جو نعمت دیے ہیں شکر ادا نہ کرنے کی وجہ سے اسے چھین لیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی جو نعمتیں ہیں وہ نعمتیں سلامت رہیں، تو اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ادا نہیں کریں گے دو باتیں، ایک نعمت اللہ تعالیٰ چھین لیں گے، دوسرا عذاب دیں گے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جس آدمی کو چار چیزیں مل جاتی ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں۔ ایک شکر کرنے والا دل، تفصیل مختصر آ گئی آپ کے سامنے۔ شکر ادا کرنے والا دل کا مطلب کیا ہے کہ دل سے شکر ادا ہوتا ہے اور دل سے شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا ذکر کرنے والی زبان، کیونکہ زبان کا تعلق زیادہ سے زیادہ، معاف کرنا، ذکر کا تعلق زیادہ سے زیادہ زبان سے ہوتا ہے، تو اس لیے یہاں حدیث میں زبان کا ذکر ہے۔ دو چیزیں بیان کیا، بیچ میں باتیں آ گئیں اور دو چیزیں باقی رہ گئی، آج سن لیں اسے۔ چار چیزیں جسے مل جاتی ہیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل جاتی ہیں، تو ان چار چیزوں میں تیسری چیز کیا ہے؟ آزمائش پر صبر کرنے والا بدن۔ آدمی کے اندر صبر کا ملکہ بھی ہونا، صبر کی طاقت بھی ہونا، بے صبرا نہیں بننا۔ کوئی مصیبت آ گئی آزمائش کے طور پر، آدمی صبر کرے، بے قرار مت نہ ہو، مصیبت سے نکلنے کے راستے تلاش کرے اور کسی کے سامنے اپنی مصیبت کا ذکر نہ کرے۔ اسے بولتے صبر۔
مصیبت کا ذکر بھی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی صبر کرنا ہے. ذکر کرنے کے بعد صبر کا معنی نہیں رہتا. تل ملانے کے بعد صبر کا معنی نہیں رہتا. مثال دیتا ہوں سمجھیے. کسی صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی میت پہ بے صبرے ہو کر روتے ہیں، چہرہ مارتے ہیں، ہاتھ مارتے ہیں، سینہ مارتے ہیں، دیواروں میں ڈچیاں مارتے ہیں، سر مارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جنازہ اٹھ بھی جاتا ہے، دفن بھی ہو جاتا ہے، تدفین ہو جاتی ہے. اب آدمی کب تک روتا رہے گا، کب تک سر مارتا رہے گا، کب تک واویلا کرتا رہے گا. اب اس کے بعد اس کی طبیعت میں خاموشی آ جاتی ہے تو اب اس کی خاموشی کو صبر نہیں کہیں گے. سمجھ میں؟ اب اس کی خاموشی کو صبر نہیں کہیں گے. عین وقت میں اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا اسے صبر کہتے ہیں. کسی کا انتقال ہوا، رو رہے ہیں، رونا تو آتا ہی ہے، آنسو آ رہے ہیں، لیکن ایسا رونا نہیں جس سے میت بھی پریشان ہو جائے. اگر میت کو اٹھ کر بھاگنے کی طاقت ہوتی، خالی وہ گھر والے جو روتے ہیں دیکھو، اس سے بھی قرار ہو کر دفنانے سے پہلے جا کر خبر میں پڑ جاتا ہے. نہیں، صبر کرنا. مصیبت اگر آ گئی تو صبر کرنا، شکایت نہیں کرنا. ایک چھوٹا واقعہ کہتا ہوں، سنو. ایک مرتبہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. آ کر آقا کو سلام عرض کیا اور اللہ کا سلام سنایا. پھر حضرت جبرائیل نے حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ حضرت ابو بکر کو آج اللہ کا سلام بھی سنا دیجئے، اس لیے کہ اللہ نے سلام بھیجا ہے، اور میرا سلام بھی سنا دیجئے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اس دن کی فضیلت پر بہت ناز کرتے ہیں. ابو بکر کو بلا کر اللہ کا سلام سناتے ہیں اور حضرت جبرائیل کا بھی سلام سناتے ہیں. اور حضرت جبرائیل نے یہ پیغام اللہ کا پیغمبر کے پاس دیا کہ اے پیغمبر، ابو بکر سے کہہ دے آج کے بعد ان کو تکلیف نہیں ہوگی. نبی نے ابو بکر کو کہا کہ تکلیف نہیں ہوگی، لیکن ابو بکر سے نبی نے پوچھا کہ اے ابو بکر، وہ کون سی تکلیف ہے جس کا ذکر اب تک آپ نے مجھے نہیں کیا؟ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تکلیف سے تم کو نجات دی اور خوش ہو کر سلام بھیجا، اللہ کا سلام. پھر پیغام لانے والے جبرائیل وہ بھی خوش ہو کر سلام سنا رہے. وہ کون سی تکلیف ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ پوچھتے تو میں نہ بولتا. آپ پوچھنے کے بعد آپ سے چھپانا تقویٰ نہیں ہے. آپ نہ پوچھتے تو چھپانا تقویٰ تھا. آپ پوچھنے کے بعد آپ سے چھپانا تقویٰ نہیں، بید بھی ہو جائے گی. آپ پوچھیں، چھپایا نہیں جائے گا. آپ پوچھ لیے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 7 سال سے دانت میں درد ہے. کتنے سال؟ 7 سال سے دانت میں درد ہے یا رسول اللہ. دوا کرتا ہوں، دعا بھی کرتا ہوں، لیکن درد باقی کا باقی رہتا ہے. میں یہی سمجھا کہ شاید یہی اللہ کی مرضی ہے تو صبر کر رہا تھا. یہ اللہ کا امتحان. آج میں فارغ ہوا
اللہ تعالیٰ نے سلام کے ذریعے سے میرے اس تکلیف کے صبر کا بدلہ عطا فرمایا۔ اے ابو بکر، آپ نے مجھے نہیں کہا یا رسول اللہ، جو پروردگار مجھے برسوں صحت اور راحت میں رکھا، چند دن کیا درد آیا میں شکایت کرتا پھروں؟ یہ صدیق کے درجے کی بات ہے، نبیوں کے بعد صدیق کا درجہ ہے، اور صحابہ میں صدیقیت کے مقام پر پہنچنے والے ابو بکر ہیں۔ اب آپ سنیں، دانت میں درد ہو، پیٹ میں درد ہو، اب آپ علاج کرے بغیر مت رہو، بولے بغیر مت رہو، وہ مقام کے لوگوں کا وہ مقام ہوتا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ نبیوں کے بعد پوری انسانیت میں صدیقوں کا مقام ہے، صدیقوں کے بعد شہیدوں کا مقام ہے۔ شہادت ابو بکر کو ملی، شہادت عثمان کو ملی، شہادت علی کو ملی۔ تذکرے ہوتے ہیں، فضیلت بیان ہوتی ہے، کرنا چاہیے۔ بڑا نصیب ہے حضرت عثمان غنی کا کہ شہادت ملی ہے، بڑا نصیب ہے عمر فاروق کا کہ شہادت ملی ہے، حضرت علی کی قسمت بہت بڑی ہے کہ شہادت ملی ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا عمر ہو کہ عثمان ہو کہ علی حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ گئے ہیں، نہیں، سب کا مقام و مرتبہ ابو بکر کے بعد ہے۔ عمر کو، عثمان کو، علی کو شہادت ملی ہے تو صدیقیت کا مقام ابو بکر کو ملا ہے۔ اسی لیے ان کے نام کے ساتھ کیا آتا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ تو غرض بات لمبی ہو جائے گی۔ 4 نعمتیں جسے مل جاتی ہیں وہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے آراستہ ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان، صبر کرنے والا بدن۔ اب دیکھیے چوتھی چیز کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ چوتھی چیز ہے اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی بیوی جسے مل جاتی ہے وہ مرد دنیا کا خوش نصیب ہے۔ یہ چوتھی چیز میں بڑی تفصیل ہے۔ شوہر کی عزت اور شوہر کے مال دونوں کی حفاظت کرنے والی بیوی جس مرد کو مل جاتی ہے وہ بڑا خوش نصیب مرد ہے۔ آج کل کی بیویاں خرچ پر خرچ لگاتے ہیں۔ ذرا اختیار عورتوں کے ہاتھ میں کیا مل جاتا ہے؟ محنت سے کمائی ہوئی دولت کو پانی کی طرح بہاتے ہیں۔ شاپنگ کو لے کر گئے شوہر، ارے مجھے یہ چیز پسند آ رہی ہے، مثال کے طور پر کوئی کپڑا، کوئی ڈریس، لیکن اس کی قیمت میرے شوہر کے طاقت میں ہے یا نہیں ہے، یہ سوچنے والی 95% عورتیں نہیں ہیں۔ اپنے پسند کی قیمت کو شوہر کے محبت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ عبدالوائی سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنے پسند کی قیمت کو شوہر کے محبت کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اس قیمت کا ڈریس اگر یہ دلا دیا تو سمجھو کہ یہ مجھ سے محبت کر رہا ہے، نہیں دلایا تو اس سے مجھے محبت
قیمت کو محبت کے ساتھ نہ جوڑو، چیزوں کی قیمت کو طاقت کے ساتھ جوڑو۔ محبت ایک الگ چیز ہے اور طاقت ایک الگ چیز ہے۔ کوئی چیز اگر پسند تو دل چاند بھی کرتا ہے۔ چاند پسند آ گیا بول کر اگر اپنے شوہر سے کہہ دے کہ سرتاج مجھے چاند پسند ہے، آپ جا کر لے کر آئے تو انہیں جائے گا لینے، لیکن آئے گا نہیں۔ پسند تو تارے بھی آتے ہیں، پسند کو محبت کا امتحان نہ بناؤ، محبت کے ساتھ نہ جوڑو، پسند کو طاقت کے ساتھ جوڑو۔ اور آپ سے بھی گزارش ہے، میں دو طرفہ بات کرتا ہوں تاکہ ان کے گالی اور بددعائی سے بچوں، آپ بھی ان کو اچھے سے اچھا کھلانے اور پلانے اور پہنانے کی پوری کوشش کریں، اسراف سے بچتے ہوئے۔ لیکن عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ مال کی حفاظت کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے بینک میں رکھ دے یا پیسے بیرو میں رکھ دے، بیکار خرچ نہ کرانا بھی مال کی حفاظت میں داخل ہے۔ سمجھ میں آئی گا؟ بیکار خرچ نہ کرانا بھی مال کی حفاظت میں داخل ہے۔ 6 مہینے بیرو میں لاکھ پر لاکھ ڈال کر حفاظت سے رکھی ہے، شوہر کے پیسوں کی 3-4 لاکھ روپے کی حفاظت کر کے رکھی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جب بازار جاتے ہیں تو ایسی فرمائشیں اور ایسے سوالات، یہ 6 مہینوں کی حفاظت 6 گھنٹے کے اندر برباد ہوتی ہے۔ ایسی عورتوں سے، ایسی بیویوں سے اللہ کی پناہ چاہو۔ یہ چوتھی فضیلت بیان ہو رہی ہے، سمجھ میں آئی بات ہے؟ چوتھی فضیلت، بعض عورتوں کی عادت یہ ہے پسند تو کر لیتے ہیں، جیسے ہی دکان والا قیمت بولتا ہے چپ کے ایک ایکٹنگ، نکوبا بہت قیمت ہے، یہ قیمت دیکھ کچھ پسند کری ہے، کپڑا دیکھتے دیکھتے کپڑے میں لگا ہوا ٹیگ جس میں قیمت ہے وہ بھی دیکھیے۔ شوہر کے سامنے ایک ایکٹنگ، کیا قیمت؟ ارے رے 9,990 پر، نکوبا۔ اب بیچارہ شوہر کیا کرتا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ میرا امتحان کالج کے ہال میں نہیں دکان میں ہو رہا ہے۔ آج اگر میں یہ 10,000 روپے کا ڈریس نہ دلاؤں تو پوری زندگی کی محبت میری ناکام ہو جائے گی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ پھر کبھی موقع ملے تو تفصیل عرض کروں گا۔ اور ایک بات عرض کر دیتا ہوں، شکر صرف اللہ کا ادا ہی نہیں کرنا، اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ کیا بات بتائی آقا نے؟ جو بندوں کا، لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ماں باپ کا شکر ادا کرو، شوہر کا، بیوی کا، دوستوں کا، جس سے بھی فائدہ پہنچے شکر ادا کرو۔ کوئی چھوٹا تحفہ دیتا ہے شکریہ بولو۔ عجیب مزاج ہے، جہالت سر چڑھ کر بول رہی ہے، شکریہ بولتے بھی نہیں، بولنے کی ترغیب دیتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو دکھا رہا اس کو۔ عزیز کو میں کوئی چیز تحفے میں دیا، عزیز شکریہ نہیں بولے تو میں بولتا ہوں شکریہ بولو بھائی۔ کیا حضرت دیکھو شکریہ بولو بول رہی کیا؟ نہیں، آپس میں لین دین جب ہوتا ہے تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کتنی بڑی بات بتائی آقا نے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جیسے اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ زیادہ دیتے ہیں، بندوں کا شکر ادا کریں گے بندوں کے دلوں میں بھی محبت پیدا ہوگی، یا تو وہ بھی زیادہ دیں گے یا نہیں تو پھر بار بار دیتے رہیں گے۔ شوہر کو یہ چیز دلایا، شکریہ، بیوی کھانا پکا کر آج بہت اچھا تھا بیگم کھانا، شکریہ، امی جان آپ کے احسانات کا میں شکر ادا کرتا ہوں، ابا جان آپ کا احسانات کا میں شکر ادا کرتا ہوں، آپ کوئی چیز مجھے دے میں شکریہ، میں کوئی چیز آپ کو دیا شکریہ۔ تو شکر اللہ کی عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہمیشہ اللہ کا بھی اور بندوں کا بھی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔